تو اللہ کا دین ہے کیا؟ سلامتی، کامیابی، بھائی چارگی، محبت، پاسداری، عہد سے وفا، یہ ہے دین. یہ دین یہ ہے. اور دین کے ستون کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ستون ہے. آپ ٹوٹل ستونوں پہ کام کرتے ہیں، دین پہ نہیں کام کرتے. اب ایک تو دین کہا گیا، دین سلامتی، بھائی چارگی، محبت، یہ ہے. اگر تمہاری آپس میں محبت ہی نہیں ہے تو دیندار ہو کبھی منافق ہے. یہ بھائیوں میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ تم بھائی ہو. ہمیں خونی حساب سے بھائی جو ہے نا معاشرہ کہتا ہے، دنیا کے حساب سے، رشتہ داری کے حساب سے، ایمان کے حساب سے. ٹھیک ہے، ہمیں خون مومن کرتا ہے کہ تمہارا خون ایمان لے گیا ہے، ایمان والے ہو گئے، نور والے ہو گئے. اب تمہارے بھائی بھی وہی ہیں جن کو اللہ نے نور دیا. اب جن کو اللہ نے نور نہیں دیا وہ تمہارے بھائی ہیں، تو منافق. اسی وجہ سے آ کے یہ ہماری جو خونی رشتے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں کوئی رشتہ کسی کو نہیں کام. جنت میں جانے کا کام، جنت میں جانے والے رشتے وہ بھائی چارگی ہو جاتی ہے اسلام کے حساب سے. وہ تو پھر تم بھائی ہی نہ ہوگی نا. ایک بندہ منافق ہو گیا وہ تو جہنم میں ہو تو بھائی کہنا تمہیں جائز ہی نہیں اسلام کے لحاظ سے. جنتی تمہارا بھائی ہے، جنتی، جہنمی تمہارا بھائی. اب ہم جو روتے ہیں جہنمیوں کے لیے وہ فطرت ہے ہماری. کیا؟ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں احساس رکھا ہوا ہے. چاہے وہ جہنمی بھی ہو تو ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے، تو اس امید سے ہم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. امید اصل میں اللہ سے دعا کرنا ہے. جب تم اللہ سے دعا ہی کرنا چھوڑ دو تو یہ ناامیدی ہے، کفر ہے. دعا امید ہے نا. تم اللہ سے امید رکھتے ہو تو اس کا دروازے پہ دستک دیتے ہو نا. اگر تم اللہ سے امید ہی نہیں رکھ رہے تو ہم اس کے دروازے پہ جاؤ گے کیا؟ کوئی بھی کسی کے پاس جاتا ہے تو ایک امید سے جاتا ہے جب یہ میرا کام کرے گا، یا یہ مجھے تسلی دے گا، یا مجھے یہ رہنمائی دے گا، یا میرا ساتھ دے گا، اور یا میرا بوجھ اٹھائے گا، اور یا مجھے کوئی مددگار بتا دے گا کہ فلاں انسان تیری مدد کر سکتا. اب مدد کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کے دروازے پہ جانا ہی ہم سب کے لیے فرض ہے دستک دینے کے لیے. مگر وہ اگر کہے کہ جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرا نام لینا، وہ تیری مدد کرے، تو یہ بھی لازم ہے علم میں، یہ بھی لازم ہے. ایک ہے اللہ کو ہی پکارتے رہنا مدد کے لیے، اللہ کی ماننا جہالت. اللہ کو اگر مدد کے لیے پکارے اور اللہ کی مانتے نہیں ہو، یعنی جن ذریعوں سے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے ان ذریعوں کو تم مانتے ہی نہیں ہو. وہی کے ذریعے اس نے تیری مدد کرنی.
پھر فرشتوں کے ذریعے اس نے تیری مدد کی، پھر حاجت جس دور میں جو ہو انبیاء رسول ان کے ذریعے تیری مدد کرنی، پھر دوستوں کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے، پھر اسموں کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے، پھر نیکی صدقات خدمت کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے، پھر ماں باپ کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے۔ ذریعہ کوئی بھی اپنا تو کفر نہیں ہے، اگر تو اللہ کو مددگار سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، یہ تو اس نے ذریعے بنائے ہیں تاکہ ہم دلیل دے سکیں کہ کس کی مدد اللہ کی طرف سے ہے اور کس کی مدد ابلیس کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی طرف سے مدد، وہ جو اللہ کی طرف سے مدد کر رہا ہے اسے اللہ نے مدد کا وارث بنایا ہے، وہ تمہیں مدد کرتی ہیں اللہ بس، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نے ان سے بھی مدد اللہ کے لیے مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چلا ایسی جگہوں پہ کہ ہم مدد مانگ سکتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے مدد کرنا، اللہ کے لیے مدد کرنا اور اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے نام سے مدد مانگنا شرک نہیں، شرک نہیں۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ اللہ نے ذریعے یہ جو مدد کے رکھے ہیں یہ اپنی طرف بلانے کے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اللہ کی مدد کے قائل ہو جائیں کہ اللہ ہی مددگار ہے، کیونکہ اللہ نے ہی نظریوں کو پیدا کیا ہے، اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو یہ مدد کیسے کرتا؟ مدد کیسے؟ تو مدد کیا ہے؟ پیدائش۔ مدد کیا ہے؟ پیدائش۔ اگر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب مدد کی قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ تم کون سی اس سے مدد چاہتے ہو؟ علمی مدد چاہتے ہو، خیالی مدد چاہتے ہو، جسمانی مدد چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ذات کی مدد چاہتے ہو، ٹھیک ہے، دولت کی مدد چاہتے ہو، ٹھیک ہے، رزق کی مدد چاہتے ہو، عزت کی مدد چاہتے ہو کہ میری مدد کرے، میری عزت کا محافظ بنے، یہ مدد ہے۔ یہ مسلمان کا ایک دوسرے پہ مدد کے لیے یقین رکھنا، مدد مانگنا اللہ کا حکم، اللہ کا، تم ایک دوسرے کی مدد کا، یہ مدد لازم ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے۔ مومن کا مددگار ہے، مومن کا بھائی ہے، مومن کے لیے سہارا ہے، مومن کے لیے تحفظ ہے، مومن کے لیے سلامتی ہے، مومن کے لیے رہنمائی ہے، مومن کے لیے بوجھ اٹھانے والی طاقت ہے، کشتی ہے، کیا ہے؟ کشتی۔ مومن کی تعریف ہو رہی ہے کیا؟ مگر مومن کو اللہ نے تعریف والا بنا کے تعریف کی ہے، اس لیے سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا تعریف والا اللہ ہی ہے۔ باقی جو ہمارے مدد یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی، جیسے انبیاء کچھ لوگوں کی مدد کرتے تھے، صحابہ کچھ لوگوں کی مدد، ساری اللہ کی مخلوق کی وہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم 10 لوگوں کی مدد کی اللہ نے ہمیں توفیق کی ہے، ہم 10 لوگوں کے مددگار ہیں، کسی کو 20 کی توفیق، تو اللہ مدد کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق کیا ہے؟ اس کی رضا، جس سے وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کا کام کروں اسے توفیق دے،
تو ثابت ہوا مدد اللہ کی توفیق سے بندے کو ملتی ہے، اسی لیے انسان کہتا ہے مدد کرنے والا خدا ہے۔ اگر اللہ بندے کو توفیق ہی نہ دیتا تو بندہ مدد کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے مدد مانگنے میں شرک نہیں، شرک نہیں۔ اگر اسے پتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ مدد کرنا اور مدد کرنے والے کو پتا کہ میں بھی اللہ کے دیے سے مدد کروں، مسلمان کو جب یہ علم دے دیا گیا تو اس شرک سے پاک کر دیا گیا، شرک سے پاک۔ اب اٹکل لوگ ہیں وہ مدد کی قسمیں ہی نہیں بتاتے، شرکی مدد کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تفریق والی مدد کس کو کہتے ہیں، رہنمائی والی مدد کس کو کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے والی مدد کس ہے، یا بازو بننا۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ کی اگر جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے میں اس کے باپ کے بازو بن جاتا ہوں، تو کیا وہ باپ کہے کہ میرے بازو ہیں، میں خدا ہوں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ مگر اللہ نے تو کہنا میں اس کے بازو ہوں۔ اگر بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بیٹے باپ کے بازو ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں میں اس کے باپ کے بازو، صرف بیٹی کی بتایا۔ تو حدیث میں کیا ہے کہ میں اپنے دوست کے بھی بازو بن جاؤں، یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث۔ اب اس بازو سے جو کام لے رہا ہے وہ اللہ کہتا ہے میری طاقت سے ہے، اگر میں نے اس کے بازو کو اپنے بازو کہا ہے تو میں نے اسے طاقت بخشی ہے، اس کے بازو کو، اس کے بازو میں طاقت نہیں ہو سکتی تھی اگر میں اسے نہ بخشی۔ یہ جو اللہ نے بخشی ہوتی ہے طاقت، اس سے بھی مدد مانگنا اللہ کی طاقت کے زمرے میں آتا ہے، مگر یہ عطائی طاقت ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کے پاس ہر وقت ہی طاقت، بندے کے پاس ہر وقت طاقت نہیں ہوتی کسی کی مدد کرنے کی۔ اس لیے بندہ اللہ کے برابر مددگار، اس لیے کبھی بھی شرک نہیں کرے گا بندہ جب جان لے گا۔ کس چیز کو جانے گا؟ کہ جب میں سوتا ہوں اس وقت اگر کوئی مدد کے لیے مجھے پکارے گا تو میں تو اس کی مدد نہیں کروں گا، میں تو سوؤں گا، مگر اللہ سوتا نہیں، وہ ہر وقت جب اس کو اس صفت میں لے کر آؤ گے تو شرک سے پاک ہو گئے نا۔ اس لیے نبی بھی ہر وقت مددگار ہے، حرام میں خلل نہ پیدا کرنا، انہیں پکارنا نہ، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے تو نہیں کہا نا کہ حرام میں خلل نہ پیدا کرنا، مجھے مدد کے لیے پکارنا نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھیں تو جب یہ حجرے میں آرام کرنے چلے جائیں تو بلند آواز سے کیونکہ آرام میں خلل ڈالو گے تو ہماری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ انسان وہ ہے جو آرام کا طالب ہے، خدا وہ ہے جسے آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے بندے سے مانگنے والے نے بندے کے بارے میں پڑھنا بھی ہے کہ رب کی تعریف یہ ہے کہ رب سوتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ تو کھاتا ہے، سوتا ہے، پیتا ہے، اسے تو ضرورت پڑتی ہے، یہ تو دعا کرتا ہے، رب دعا نہیں کرتا، اس لیے یہ بندہ رب کا ہو سکتا ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ شرک کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ حرام ہے۔ اس زمرے میں لا کر اگر تو مدد کسی سے مانگتا ہے تو مدد مانگنا بھی حرام ہے،
ٹھیک ہے، اللہ کی صفت کے طور کسی سے مدد مانگنا چاہیے. یا اللہ کی صفت تو ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے، اسے کسی ڈھانچے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے، کسی نفس کی ضرورت نہیں. مگر تجھے ڈھانچے کی ضرورت ہے، تجھے نفس کی ضرورت ہے، تجھے روح کی ضرورت ہے، تجھے طاقت کی ضرورت ہے، تجھے ضرورت ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کرنے میں اسے کسی کی ضرورت نہیں. مگر انبیاء کو، اولیاء کو اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو انہیں ضرورت ہوتی ہے. مدد کرتے ہیں مگر ضرورت ہے، مگر اللہ کو ضرورت ہے. اس لیے اللہ شرک سے پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، فرشتے آئے. ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا اللہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، وہ ہے اللہ. اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جو مدد اللہ سے مانگے، وہ ہے بندہ. جب ہم بندے ہوں گے تو ہمیں پتا چلے گا بندے کا کام کیا ہے. اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی مدد کو اپنا لینا. مگر اللہ نے کسی کی عبادت ہی نہیں کرتی، کسی کو راضی نہیں کرتی. وہ راضی کیا ہمیں کرے گا؟ اس نے تو ہمیں بنائے اس لیے کہ ہم اسے راضی کریں. اس کا پتا ہوگا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اسے، کہ تو نے مجھے راضی کر. یہ نہیں اس نے کہا میں تجھے راضی کروں، تو نہ مجھے راضی کر، کہا تو مجھے راضی کر، میں تجھے راضی کروں گا. کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتایا. ٹھیک ہے کہ جو تو مجھے دے رہا وہ میں نے مانتن رکھا ہوا، وہ تجھے لوٹا دوں گا، بڑھا کر تجھے خوش کر دوں گا. ایک اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کی خوشی کے لیے کرتا ہے، باقی کوئی اور ایسا ہی نہیں ہے جو انسان کی خوشی کے لیے کرتا. انسان سے خوشی کا تعلق بار بھی ہوتا ہے. یار میں نے اس پہ احسان کیا تو یہ بھی مجھ پہ احسان کرے. میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو بدلے میں یہ بھی اچھا سلوک کرے گا. میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بدلے میں یہ بھی بدلہ رکھتا ہے. اللہ کوئی بدلہ امید نہیں رکھتا. امید سمجھو جس کے پاس امید نہیں ہوتی وہ خدا ہوتا ہے، اور جو امید والا ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ. اس لیے اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے. مگر اللہ کو تو کسی سے امید نہیں ہے. یہ میرے لیے جنت بنائے گا، یا یہ مجھے جنت میں لے کر جائے گا، یا یہ میری بخشش کروائے گا، یا یہ مجھے درجے دے گا، یا یہ مجھ پہ رحمتیں لٹائے گا. وہ کوئی بھی صفت جو اللہ کی ہے تو اسے نہیں دے سکتا، مگر وہ تجھے اس صفت سے نوازتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ. جو صفت تو اسے دے ہی نہیں سکتا تو سمجھ لو اس کی صفت کا بھی تو شرک نہیں کرے، اس کی صفت بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، وہ تجھے اپنی صفت سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے، نوازتا ہے. جب بندے کو پتہ چل جائے گا اللہ مجھے اپنی صفت کے ذریعے نوازتا ہے، دیتا ہے، میں تو کسی کو نہیں دے سکتا اپنی صفت کے ذریعے. تیری صفت کیا ہے؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا. تیرے پاس تو تیری کوئی صفت نہیں. تجھے تو انسان بنا کر اللہ نے صفتیں عطا کی ہیں. انسان جب تو انسان بنے گا تو تجھے اللہ کی صفتوں پہ یقین ہوگا، پھر تو شرک نہیں کرے گا. جس کے پاس اللہ کی صفت ہوگی اسے ہی جا کے کہے گا کہ میری مدد کر.
کیوں تجھے پتا ہے کہ یہ اس کے پاس صفت اللہ کی اس کے ساتھ، اور یہ جو میری مدد کر رہا ہے یہ صفت کے ذریعے کر رہا ہے، خود سے مٹی کے ذریعے میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اصل توحید کیا ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے کام نہیں آتے، اللہ نے ہمارے ساتھ اپنی صفتیں رکھی ہوتی ہیں، ان صفتوں سے اللہ ہمیں نوازتا ہے اور ہم انہی صفتوں سے دوسروں کو نوازتے ہیں۔ تو شرک سے پاک اس لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے دوستوں کے پاس میری صفتیں کا دوست نہیں کہا، تاکہ کسی بھی دوست کو تو اللہ کے بعد اگر مددگار مانتا ہے تو اس لیے مانتا ہے کہ اللہ نے راضی ہو کر اس کو صفت عطا کی ہوتی ہے، وہ اس صفت کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ خود سے کسی کا مددگار نہیں ہوتا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں کسی کو مدد۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے طاقت عطا کی۔ جب اسلام پڑھیں گے یہ جان لیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے طاقت عطا کی ہے، مدد کر۔ اگر میں اسے طاقت عطا کر کے تفریق ہی نہ دیتا کسی کی مدد کی تو وہ کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان جیسی طاقتیں عطا کی ہیں مگر وہ کسی کے مدد کر، وہ ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں ان طاقتوں کے ذریعے۔ ایک طاقتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ایک طاقتوں کے ذریعے ظلم کرتا ہے۔ اب تجھے اللہ نے ایمان والوں کو طاقت کیوں دی ہے؟ مدد کرنے کی، اور کافروں کو کیوں طاقت دی ہے؟ ظلم کرنے کی۔ یعنی کہ ابلیس کے پاس بھی طاقت ہے مگر گمراہی کی طرف بلانے کی، تیرے پاس بھی طاقت ہے مگر کیا؟ جنت کی طرف بلائے اور جہنم سے بچانے کی۔ اللہ کہتا ہے میں بھی جنت کی طرف بلاتا ہوں، میرے رسول بھی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور مومن بھی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ذریعے سے کیا ہے؟ میں بھی تو قرآن کو ذریعہ بنایا بلانے کا۔ جو قرآن کے ذریعے بلائے گا وہ میرا ہی تو بلائے گا، اس پہ شک نہ کرنا۔ قرآن کا بلانا اللہ رسول کا بلانا ہے، اور قرآن شک سے پاک ہے، اور قرآن کی مدد اللہ رسول کی مدد ہے، اور قرآن کی رحمت اللہ رسول کی رحمت، اور قرآن کا قرب اللہ رسول کا، اور قرآن کی تعریف اللہ رسول کی، اور قرآن کی وعید بھی اللہ رسول کی طرف سے لوگوں پر وعید ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے بعد ہماری رہنمائی کس کے ذمے ہے، کہا قرآن کے ذمے ہے، اور پھر رہنمائی کس کے ذمے ہے، کہا جنہوں نے قرآن سے علم لیا ہوا ہے۔ اللہ تو کہتا میں ہی ہدایت دیتا ہوں، کہتا نہیں، یہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، یہ بھی ہدایت دیتا ہے، میرا رسول بھی ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ساری امتیں ہدایت کی طرف بلانا نہیں، تم سمجھو مدد کر رہے ہو اندھے گونگے بہروں کی، یہ نہیں مدد، مگر اپنی مدد میں اللہ کو تو مومن نے شامل رکھنا ہوتا ہے۔ مومن کہتا ہے میں تو اللہ کے لیے مدد کرتا ہوں تو مجھ سے اللہ راضی ہو۔ کافر مدد میں اللہ کی رضا نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے مجھے دیا ہے، میرے پاس ہے، اس لیے میں مدد کر رہا ہوں، تاکہ لوگ پریشانی اس میں کریں اور میری تعریف کریں۔ وہ اپنی دنیا میں تعریف کے لیے مدد کرتا ہے، اور مومن جو مدد کرتا ہے وہ اللہ رسول کی تعریف بتانے کے لیے اور تعریف کی طرف بلانے کے لیے اور تعریف والا بنانے کے لیے۔ اس کی مدد ہے کہ میرے پاس بیٹھا ہوا میری تعریف والا ہو۔
اور اگر بیٹھنے والے نہیں بنتے تعریف والے، ٹھیک ہے، تو اپنے نفس کی خصلت سے کبھی باہر آ کے انہوں نے سوچا ہی نہیں، اسی کی سوچ میں بدلنا کیا ہے۔ انسان اگر صحبت میں آ کے بدلتا نہیں ہے، سمجھو انسان مدد کا قائل نہیں ہے، وہ لعنت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر تم کسی علم والے کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو نہیں بدلتے تو تم نے اللہ کے علم سے مدد ہی نہیں حاصل کی۔ وہ تمہیں علم اس لیے دے رہا تھا تاکہ تو سہارا لے کر آگے بڑھتا۔ علم سب سے بڑا اللہ کا سہارا ہے، یعنی کہ قرآن سہارا بھی ہے، اور جو قرآن سے سہارا لے، اللہ کہتا اس نے مجھ سے سہارا لیا۔ پھر بھی ہم اپنی زندگیاں نہ بدلیں قرآن کے ہوتے ہوئے تو کس کے ہم نافرمان ہوں گے؟ قرآن کہے گا یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میری باتیں نہیں مانتے، اللہ میں آج انہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا، ان کا جہنم ٹھکانا۔ تو مجھے اختیار، تو یہ جو ہم گفتگو سنتے ہیں یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو جنت ہے، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو جہنم ہے۔ سالوں بیٹھے رہو صحبت میں، اگر بدلتے نہیں ہو تو انسان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جانور بھی بدل لیتا ہے اپنے آپ، مالک کے اشاروں پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں محبت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو پیروی دیکھنا، وہ وفادار ہوگا، پیروکار ہوگا تو سمجھ لینا یہ محبت کرتا ہے۔ زبان نہ دیکھنا، زبان ہم زبان دیکھتے ہیں، ہاں میری بڑی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ادائیں، اس نے اپنی ادائیں بھی بدلی، اس نے اپنے جسم کو بھی اس ڈھانچے میں سنوارا ہے یا نہیں سنوارا؟ یہ زبان تو پاک کر لیتا ہے مگر اپنے جسم کو تابع دار، اس نے اپنے نفس کو تابع دار بنایا یا نہیں؟ اس لحاظ سے پھر بزرگ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نکال دو اپنی صحبت سے جو تمہارے لیے بھی اور تمہارے بیٹھنے والوں کے لیے بھی کوئی پیغام نصیحت کا سواب۔ تو مثال کس کی دو گے؟ پاس بیٹھنے والے تو کسی کو مثال دے کے سمجھاؤ گے؟ جب پاس بیٹھنے والے ہی کسی مثال کے قائل نہ ہو تو کس کو کیا سمجھاؤ؟ اس لیے اللہ کا رسول صحابہ کی اور انبیاء کی مثالیں دیتا کہ میرا فلاں صاحب جاؤ سکے، کیوں دیتا تھا؟ تاکہ اللہ کی باتیں ہی کرتا رہتا، ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں ہی کرتا رہتا، صحابہ کا ذکر ہی نہ کرتا، صحبت والوں کا ذکر ہوگا صحبت، اللہ کا رسول کا تو ذکر کرے جتنا مرضی، لوگ سمجھیں گے نہیں، سمجھیں گے تیری صحبت والوں سے کہ یہ صحبت میں بیٹھ کے بدلے ہیں یا نہیں، ان کی زبانیں صحیح ہوئی ہیں نہیں، ان کے اخلاق صحیح ہوئے نہیں، ان کے کردار صحیح ہوئے نہیں۔ جب وہی نہیں صحیح ہو رہے تو سمجھو صحبت میں بیٹھ کے بھی جہنم ہی، یہ اصل چیزیں دین ہے۔ صحبت نجات نہیں ہے، صحبت نجات، اتباع نجات ہے۔ اگر صحبت میں آ کے تو اتباع ہی نہیں کر رہا تو تو محبت ہی نہیں کرتا، زبانی تعریف کرتا ہے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، دل کو اپنے کسی کا تابع دار بنا، کسی کو دل دینے کے لیے نہیں آتا، اپنا دل راضی کرنا۔ تو جب اپنا ہی دل راضی کرنے آئے گا تو تجھے صحبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ صحبت تو ہوتی ہے اگلے کا دل راضی کرنے کے لیے، کہ تو اپنے بڑوں کا دل راضی کر۔ جب تو نے اپنے بڑوں کا دل راضی کرنا ہے تو تجھے پتہ چلے گا نا
ٹھیک ہے کہ صحبت میں نہیں لی ہے راضی کرتے. اس لیے لکھا ہوا ہے اللہ رسول کے صحابہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے. راضی کرتے جان مال اولاد راضی کرتے. اپنا دل راضی کرنے اگر بیٹھتے تھے کوئی جان مال اولاد نہیں. ہم اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں, اپنے دل کی خوشی لیتے ہیں, اپنے دل کی بات کو ٹھیک حاصل کرنے کی کوشش. یار میرے دل میں یہ بات تھی, سرکار نے آج اسی بات پہ بیان کی. کہا تو نے سرکار کے دل کی بات پہ عمل کیا تو سرکار کو جانتا ہی نہیں ہے. عمل سرکار, اگر عمل نہیں کرتے ہم تیرے کوئی سرکار سے کوئی سرکار. زندگی اسی لیے کہتے ہیں عمل ہے, گفتگو نہیں ہے زندگی. گفتگو تو میاں کافر بھی کر لیتا ہے مگر وہ دین والے عمل نہیں کرے گا. قریب کافر بھی کرے گا مگر دین والے عمل نہیں, پیروکار نہیں کبھی بنے گا. پیروکار باقی ساری چیزیں تجھ سے حاصل کرے گا, علم بھی حاصل کرے گا, ٹھیک ہے, پہچان بھی حاصل کرے گا ایمان کے بارے میں, ٹھیک ہے, ساری معلومات بھی تجھ سے حاصل مگر ایمان والا نہیں ہوگا. اگر تو بھی ساری زندگی یہی کر رہا ہے تو تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تجھے تو ایمان والا ہو کے اپنے کردار کو بدل کے اپنی صفوں ایمان کی صفوں میں آگے بڑھنا تھا. تو نے ساری عمر معلومات بھی لگا, اس لیے کہ تو ایمان لا کر ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا. تو ہم مطمئن نہیں ہوتے, کیا نہیں ہوتے, ہر روز نئی معلومات, نئی معلومات. تو یہ معلومات تو ہر انسان کو چاہیے ہوتی, نہیں سے نہیں, مگر نفس مطمئنہ صرف مومن کو چاہیے اور معلومات ہر انسان کو چاہیے. تو صحبت تمہیں نفس مطمئنہ کی طرف بلائے گی کہ بے غم ہو جا, بے غم ہو جا. اس آیت میں جب آؤ گے تو جب بے غم ہو جا کہ نہ تم کسی سے ڈرو گے اور نہ کسی کی طرف جاؤ گے, اللہ سے ہی ڈرو گے اور اللہ کی طرف ہی رہو گے, پھر تم مومن ہو کیا. اور جب تو اوروں کی طرف جائے گا تو مومن تو ہو سکتا ہے مگر ایمان میں درجے والا نہیں, یہ جانا. تو اس لیے اللہ نے کہا علم یعنی کہ دوستوں کی صحبت میں بیٹھا کرو میرے, اگر اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. جب ہم کسی کی صحبت میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ کا حکم کرنا ہے, اور جب صحبت میں صرف سکون کے لیے بیٹھیں گے تو پھر اللہ کا حکم کرنا. سکون اللہ نے کہا عبادت کے ذریعے حاصل کریں. کس کا ذریعے؟ گفتگو کے ذریعے علم حاصل کریں. علم کس وجہ سے حاصل کریں؟ اپنی عبادت اور بہتر کریں, اپنی پاکی اور بہتر کریں, اپنے خیال اور بہتر کریں. بہتری کے لیے علم ہے اور بہتر بننے کے لیے, زیادہ سے زیادہ اچھا ہونے کے لیے, اور قلب کے اطمینان کے لیے عبادت. پھر آتا ہے جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے, سنیں گے, دیکھیں گے تو ہم خود ہی کہیں گے کہ یار 20-20, 30-30 سال ہم سرکار میں بیٹھ کے نافرمان ہی رہتے, اپنی زندگی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, نہ دنیا کی نہ دین کی, پریشان ہوتی. اب کوئی میرے پاس آئے اور کہ سرکار میں پریشان ہی ہوں تو میں کہوں گا کب تم نے اللہ رسول کی مانی ہے. جس دن تو اللہ رسول کی مانتا وہ ایک لمحے بھی تجھے جہنم میں پریشان نہیں دیکھ سکے تھے تو دنیا میں دیکھ سکتے. تو اللہ نے کہ نبی 3 دن تک حجرے میں بیٹھ گئے. جب جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک
گروہ آپ کی امت کا جنت کے پہلے درجے میں ہے. تو آپ نے اس وقت تو جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 3 دن روتے رہے تھے. پھر 3 دن کے بعد خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے انہیں بھی جنت دی. تو آپ حجرے سے باہر نکلے تھے. کیا نکلے تھے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جنت کے لیے. آپ سوچیں نا، آپ گھر سے باہر جنت کے لیے نکلتے ہیں، گھر میں جنت کے لیے بیٹھتے ہیں، مسجد میں جنت کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کس میں بیٹھتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا نبی کی نظر میں جنت اور جہنم کا کیا عالم تھا. ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کو جنت اور جہنم کا ہی نہیں پتا کہ کس درجے کی ہے، تو تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ کی نہ جہنم سے اور نہ محبت کرتے ہو اللہ کی جنت سے. تم تو آپس میں محبت کرتے ہو، آپس کی محبت. اللہ کے نبی نے آپس کی محبت بھی بتائی، مگر جب آخرت کی باری آئی تو آپس میں ملنا چھوڑ کے آخرت کی محبت بھی بتائی کہ میں آپس کی محبت 3 دن تک بلا رہا تھا. کس وجہ سے؟ میری امت جہنم کے پہلے تک. میں کسی صحابہ سے نہیں ملا تھا جو مجھ سے محبت کرتے تھے اور جن سے میں کرتا تھا. میں 3 دن تک نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ میں جہنم میں اپنی امت کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے؟ جو نبی تمہارے لیے، تمہاری بخشش کے لیے 3 دن تک کنارہ کر کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس کی محبت کا عالم دے، اور تو اس کے لیے 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ دور نہ پڑھ سکے، تو اپنی محبت کا. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں، کیسے دکھائیں. اس بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے تیرے پاس کچھ تو ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے اللہ کا نبی خوش ہو جائے. جتنا صحابہ کرام کی کیا ہوتی تھی خواہش کہ نبی ہمیں دیکھے اور خوش ہو جائے. ہم کوئی ان کو ایسی بات کریں تو مسکرا لیں. یہ تو صحابہ کی بھی تربیت ہے. تو صحبت تمہیں اس سے طلب کا حقدار ہے. اگر تو صحبت میں بیٹھ کے اس طلب یعنی اللہ رسول کی خوشنودی کی طلب کو پتہ ہی نہیں ہے تو صحبت تجھے کبھی بچائے گی. اللہ رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہی صحبت میں بیٹھنے کی سب سے بڑی خوشخبری. اگر تم علم والوں کی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے بھی اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکے تو تم اللہ والوں میں بیٹھے ہی نہیں ہو. صرف نفس کی خوشی کے لیے بیٹھے. سکون تو نفس کو بھی سکون چاہیے. ایمان کا سکون کیا ہے؟ نور. ایمان والے کو نور چاہیے. اور نور کس سے ملتا ہے؟ نیکی سے. تو وہ صحبت میں بھی نیکیاں سیکھے گا. علم اور ہے، علم کے ذریعے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے. تو پھر جب وہ علم لے کر وہ نیکی کرے گا تو وہ مومن ہو جائے گا. اگر علم لے کر نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتا تو وہ انسان تو ہے مومن. اس لیے اللہ کے نبی نے صحبت کے بارے میں کہا صحبت لیا کرو. کس کے لیے؟ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. جب اپنے آپ کو بدلنے ہی نہیں ہے تو تم اللہ رسول کی صحبت کے بھی منکر. یہ سوچ. اس وجہ سے ماں باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے جب بچہ ماں باپ کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو نہ بدلے تو ماں باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے. اسی طرح بزرگان دین کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی اور صحابہ کو بھی دکھ ہوتا ہے جب صحبت میں رہ کے وہ انسان دکھی کرتا ہے.
تو بدلنے ہی خوشخبری ہے نا، جہاد ہے، فتح پانا، کامیاب ہونا۔ جب تو میرے پاس آتا ہے تو کامیاب ہی نہیں کبھی ہوا، کوئی فتح ہی نہیں ہے تیرے پاس، تو سمجھے تو اندھا گنگا بہرا ہے، تو انسان ہی نہیں تھا۔ انسان ہوتا تو اپنے لیے نہیں تو میری عزت کے لیے بدلتا، میری عزت کے لیے نہیں تو دین کی عزت کے لیے بدلتا، دین کی عزت کے لیے نہیں تو محمد اور محمد کے خدا کی عزت کے لیے بدلتا، ورنہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کے لیے بدلتا۔ تو جب کسی کے لیے نہیں بدلا تو تو نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، اور نہ ہی تو پیدائش کے مقصد سے واقف۔ جب ایک انسان پیدائش کے مقصد سے ہی واقف نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو، جس کو پتا ہو اللہ نے پیدا ہی مجھے بدلنے کے لیے کیا ہے، وہ اچھا نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ میرے بالکل ایسے سمجھو دکھی کا ایسی سو بتا رہا ہوں، میں سکون لوں گا جس نے اپنی مرضی کرنی۔ ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے آپس میں ملنا، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپس کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اللہ رسول کے قرب کے لیے آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور اللہ رسول کی اتباع کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ جب ہر جگہ ہمیں اللہ رسول نظر آئے گا تو پھر ہم سوچیں گے نا کہ ہم اگر نہیں بدلتے تو ہم اللہ رسول کو مان کر بھی اگر نہیں بدلے تو سمجھو ہم ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رسول کو مان کے بھی اپنی زندگیاں نہیں بدلتے، تو ایمان کا لبادہ انہوں نے پہنا ہی نہیں، وہ آج بھی ننگے، آج بھی مٹی نور ہوئے۔ اسی لیے روحانیت میں 6 ماہ سال کے بعد بزرگ چھٹی کرتے ہیں، نکل جاؤ، اگر تم نے بدلنا نہیں تو نہیں۔ عزت سب سے عزیز ہے۔ تو یہاں سے باہر نکلے گا تیری عزت میں انگلی ہے تو میری عزت، اور تیری وجہ سے لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں، تو تجھے سوچنا اس سے بہتر ہے کہ میں وہاں جانا ہی چھوڑ دوں تاکہ میری وجہ سے کوئی نہ۔ پھول بھی دنیا ہی مارے گی، پتھر بھی دنیا، تعریف بھی دنیا ہی کرے گی، لعنت بھی دنیا۔ جب دونوں چیزیں یہی ہیں